اب دیکھو میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ میرے ابا ایسے، میرے ابا ایسے، میرے ابا ایسے. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے بیوی بدلنے کا تو اختیار دیا ہے، اگر مجبوری ہو، ابا بدلنے کا اختیار نہیں دیا. جیسے بھی ہیں وہ انہی کا احترام کرو بھائی. اب انگریز اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے، ہم بھی جمع کرا دیں اگر ہمارا قانون اجازت دے، لیکن اللہ کا قانون اجازت، اگر گورنمنٹ اجازت دے بھی دے تو اللہ اجازت نہیں دے. وہ بڑے پریشان تھے، یار ابا ٹارچر ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو میں نے کہا اس کی تو اجازت ہے کہ ابا سے الگ رہ لو، گھر الگ رکھو، بیگم کو الگ لے کے الگ گھر میں رہ لو. وہ واقعی ابا ٹارچر کر رہے تھے، جو رپورٹ انہوں نے بتائی نا. بعض ابا بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں، بلا وجہ اپنی اولاد کو نا ذہنی ٹارچر کرتے رہتے ہیں، تانے دے دے کے، پازیٹیو سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن اب کیا کریں، ہیں تو ابا نا. اب یہ تو نہیں کہ جی ابا لے جا کے آپ نے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیے کہ ان کی تھنکنگ چونکہ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی تھنکنگ کیا ہے، نیگیٹو ہے. اور جتنے بھی نیگیٹو تھنکنگ والے ہیں ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے. بھائی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ. اور وہ بوڑھے بھی تھے. میں نے کہا بوڑھے ہیں اب تو یہ صحیح بھی نہیں ہو سکتے. بوڑھا آدمی بہت مشکل ہے کہ وہ صحیح ہو جائے. بوڑھوں کہتے ہیں میرے ابا کو اب سمجھائے کون. میں نے کہا اگر دادا زندہ ہوتے نا آپ کے تو دادا سے کہتے کہ ابا کو سمجھا دو، کیونکہ آپ ابا کو سمجھاؤ گے تو پھر ابا کو غصہ آئے گا، باپ میں ہوں یا تو ہے. یہ بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، کون سمجھائے بھائی ابا کو. تو مجھے کہنے لگے آپ سمجھا دیں. میں نے کہا مجھے وہ مانتے ہیں، ہر مولانا کو ہر آدمی تھوڑی مانتا ہے، ہر مفتی کو. وہ کہیں گے میں نہیں مانتا. میں ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ حل کرنے کسی کے گھر میں گیا، میں نے بتایا اس بہن کا اتنا حصہ، بھائی کو غصہ آ گیا تو اس نے کہا نہیں اتنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب، انہوں نے کہا میں اس مفتی کو نہیں مانتا. کر لو کیا کرنا ہے بھائی. تو جب تک سارے مانیں گے نہیں تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے بھائی. تو میں نے کہا کسی بھی مفتی سے کرا لو، بہن کا اتنا حصہ بنتا ہے. کہہ رہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا. وہ ٹرخانا چاہ رہا تھا کہ وہ ہڑپ کرنا چاہ رہا تھا بہن کی وراثت. تو اب ہمارے پاس یہ آپشن اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا والدین جیسے مرضی ہو برداشت کرو. ہاں زیادہ زیادہ یہ کہ ناقابل برداشت ہو گیا، بد زبانی ہو رہی ہے تو الگ ہو جاؤ. کہہ رہا الگ بھی نہیں ہونے دینے. میں نے کہا یہ الگ آپ کا حق ہے، جوان ہو گئے اور بیوی بھی آپ کی رہتی ہے ساتھ میں تو قریب میں ہی کہیں گھر لے لو. ابا سے روزانہ صبح شام ڈانٹ کھانے کی نیت سے جایا کرو، تاکہ اچھی توقع رکھ کے جاؤ گے، پھر ڈانٹ ملے گی تو ڈپریشن ہوگی. اسی نیت سے جایا کرو. بسم اللہ الرحمن. میں نے کو ایسے ہی سمجھایا، یا اللہ مجھے پتا ہے ابا بہت غلط سلط بولیں گے، الٹی سیدھی بولیں گے، بس آدھا گھنٹہ میں بیٹھوں گا اس نیت سے کہ ابا کو بولنے دو، مجھے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا بس. میں نے کہا خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی. بس میں نے کہا اس نیت سے جایا کرو. بس تھوڑی دیر گیا اب جی 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 میں ایسا ہی ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے نا تو بڑا گدھا ہے نالائق ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. پھر وہ کہہ رہے جی بولو تو بھی غصہ کرتے ہیں، وہ زبان چلاتا ہے میرے سامنے. تو میں نے کہا بس پھر کوئی درمیانہ سلس بولا کرو. آدھا گھنٹہ ہے ٹینشن ہے. میں نے کہا آدھے گھنٹے بعد وہ فون آ گیا مجھے جانا ہے، ایسے کر کے نکل آؤ. پھر شام کو دوبارہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، خرچہ ورچہ دے کے آ جایا کرو. اس طرح زندگی گزارو، چلاؤ بس کام. کون سا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے بھائی. تو اگر کوئی والدین بہت ہی ظالم ہونا تو اس طریقے سے، ویسے ہوتے نہیں ہیں ظالم، اکثر اچھے ہی ہوتے ہیں، اولاد بدتمیز ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی کہیں ظلم کر رہے ہیں تو پھر اس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے. تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابا بدلنے کا آپشن آپ کے پاس رکھا ہی نہیں ہے. میاں بیوی بدلے جا سکتے ہیں، ابا. اور دیکھو ابا بھی اولاد کو برداشت کرتے ہیں. اگر اولاد بگڑ جائے تو ابا کبھی نہیں، اگر گھر سے نکال بھی دے نا غصے میں تو پھر ابا کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کہاں ہے میرا بیٹا تلاش کر کے لاؤ. تو ایسی محبت اللہ نے والدین اور اولاد میں رکھی ہے کہ یہ ایک والدین اولاد کے بغیر نہیں رہتے اور اولاد چاہتی ہے کہ والدین کے بغیر ہم رہ لیں. تو بھائی جب انہوں نے اتنی محبت دی ہے تمہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اب ان کو بھی بڑھاپے میں محبت دو، عزت دو، ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے.